اس دن کی خاص اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں آخرین کو پہلوں سے ملانے میں اس دن کی بھی بہت اہمیت ہے، جبکہ دنیا داری انتہا تک پہنچی ہوئی ہے اور شیطان ہمیں ہر اس نیک کام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہو، اس کی رضا کے حصول کا حامل بنانے والا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں اپنی بعثت کا اس دن اور اس زمانے سے تعلق جوڑتے ہوئے وضاحت فرماتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں اور اپنے نام ماننے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے، وہاں اپنے ماننے والوں کو بھی بڑے درد سے نصیحت فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے، مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس بات پر ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے ہیں، یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر باسعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی، لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آپ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں پانی پینا بھی باقی ہے۔ یہ فکرہ بڑے غور کے قابل ہے اور بڑا فکر دلانے والا ہے ہم سب کو۔ پس فرمایا، پس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس چشمے سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو۔ ان میں سے ایک خدا کا حق ہے، دوسرا مخلوق کا۔ تو بڑے واضح طور پر آپ نے فرما دیا کہ یہ ٹھیک ہے، تم نے حسن ظن کر کے مجھے مان لیا، زمانے کے امام کو مان لیا، اس اہمیت کو تسلیم کر لیا کہ آخری زمانے میں امام نے آنا تھا جنہوں نے پچھلوں کو پہلوں سے ملانا تھا۔ اس زمانے میں عبادتوں کی اہمیت بھی بڑی تھی، لیکن فرمایا کہ صرف یہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے، ابھی بھی کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اندر پوری تبدیلیاں پیدا نہیں کی۔ خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت ساروں کے لیے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو براہ راست آپ کی صحبت سے فیض پانے والے تھے، تو ہمیں کس قدر اپنے جائزے لیتے ہوئے اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ یہ جمعہ جو ایک عظیم جمعہ ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش اور صحیح کریں۔ صرف سال کے رمضان میں ہی توجہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، عبادات اور مخلوق کے حق کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ رمضان میں جو نیکیوں کی توفیق ملی ہے، یہ نیکیاں اب ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن جائیں۔ جھگڑوں اور لغویات سے ان دنوں میں ہم جو انی صائمون کہہ کر بچتے رہے، اب رمضان کے بعد بھی بچتے رہیں۔ نمازوں میں جو باقاعدگی ہم نے حاصل کی، اسے مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جیسا کہ حدیث جو بھی میں نے سنائی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہترین دن جمعے کا دن ہے، اور بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور بہترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے
آئندہ آنے والے جمعوں کی برکات سے بھی ہمیں فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بہترین مہینے سے بھی ہم گزر رہے ہیں جس کے آخری چند دن رہ گئے ہیں، تو ان دنوں میں بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان دنوں کی برکات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اتنا لمبا کر دے کہ اگلے رمضان تک ہم ان سے فیض پاتے چلے جائیں، اور پھر آئندہ آنے والے رمضان میں اور ترقی کی منازل طے کریں، اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کو مزید حاصل کرنے والے ہوں، اور پھر یہ نیکیوں کے حصول کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تا حیات چلتا چلا جائے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر میں ہمیں لپیٹے رکھے۔ پھر بہترین رات کا ذکر ہے جو لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ بعض جگہ ہے کہ آخری 7 دنوں میں تلاش کرو، بس ہم اس لحاظ سے بھی آخری ہفتے سے گزر رہے ہیں۔ پھر روایات سے تاخراتوں میں تلاش کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی دعاؤں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کی رات ہے۔ مختصراً یہاں لیلۃ القدر کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ قدر جو ہے جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ملتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ ایک لیلۃ القدر تو وہ ہے جو پچھلے حصہ رات میں ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہے جو میں اس کو قبول کروں۔ لیکن ایک معنی اس کے اور ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں اتارا ہے کہ تاریک و تار تھی، اور وہ ایک مستعد مسئلے کی خواہاں تھی، چنانچہ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قرآن کا نازل ہونا اس زمانے کی ضرورت تھی، اور جو تا قیامت قائم رہنے والا یہ زمانہ ہے۔ اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی آیت اس کی دلیل ہے کہ حقیقی ضرورت تھی۔ یہ ایک علیحدہ اور وسیع مضمون ہے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کے پہلے حصے کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب دعا اور استغفار قبول کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمیں ہمیشہ ایسی راتوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جب ہم اس سے فیض پانے والے ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جمعے کا دن یا رمضان کا مہینہ یا لیلۃ القدر اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے جب ہم وہ انقلاب اپنی زندگیوں میں پیدا کریں گے جو ہمیں اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والا بنائے، ہماری عبادتیں اور نمازیں دائمی ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر صرف جمعہ کے وقت یا جمعہ کے دن ہی نہیں رہے گا، بلکہ ہم ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رکھنے والے ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہی توجہ دلائی ہے کہ جب جمعہ پڑھ لو، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، تو یاد رکھو کہ پھر یہ نہ سمجھنا کہ اب اگلے جمعہ تک دنیاوی دھندوں میں پڑے رہو، نہیں، بلکہ اپنے کاموں کے دوران بھی، اپنی تجارتوں کے دوران بھی، اپنی مصروفیات کے دوران بھی خدا تعالیٰ کی یاد تمہیں آتی رہنی چاہیے، اس کا ذکر تمہاری زبانوں پر رہنا چاہیے۔ دن کی 5 وقت کی نمازیں جو ہیں تمہارے سامنے رہنی چاہیے۔ فرمایا وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی یہ دنیاوی کام بھی جائز کام ہونے چاہیے، کسی ناجائز کام کو
اللہ تعالیٰ کے فضل پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ان نمازیوں اور حاجیوں کی طرح نہ بنو جو اپنی ظاہری عبادت کے بعد پھر اپنی تجارتوں میں دھوکہ کرتے ہیں۔ بس اپنے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے ذکر الہی ضروری ہے۔ صرف ظاہری تصویر پھیرنا ذکر الہی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ دل، دماغ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضلوں اور اس